تو اس میں بھی نہیں تھا بٹ یاد تھا. میں نے کہا اس میں بڑی گڈ پوائنٹ یہ ہونا چاہیے اور شروع کر میں نے وہی اسٹارٹ کیا اور بالکل ویسے سنی. جب یہ ہو گیا تو میں نے کہا کہاں سے لیا تھا؟ میں نے مجھے کہیں سے نہیں لیا تھا. دین ہیز ٹاٹ دس and this is the first chapter of our Quran, Surah Fatiha. It says like this. First is in this. Focus, main idea ہے سینٹرل باڈی آخر میں کیا چاہیے اور کیا فوکس اور کیا نہیں چاہیے. بات ختم. شارٹ لیٹر کنسائز اینڈ کلیئر. تو وہاں پہ سورہ فاتحہ کی وجہ سے مجھے کافی ایڈوانٹیج مل گیا تھا. خیر لیٹس اسٹارٹ. الحمدللہ رب العالمین. میں یہاں پہ چاہوں گا کہ الحمد کے اوپر ہم بات کرنے سے پہلے ایک اور چیز جس میں آپ کا فوکس لانا چاہتا ہوں تھوڑا سا. I'll take 5 minutes on this. This is very very important. اس کا تعلق ایسے تفسیر سے نہیں ہے but the point is very valid. دیکھیے جب ہم یہ لکھتے ہیں الحمد اور یہ ہم الحمدللہ رب العالمین ساری نمازوں میں چاہے وہ فرض ہو چاہے وہ سنت ہو چاہے وہ نفل ہو سب میں پڑھتے ہیں. ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. واحد ایسی صورت ہے جو ہر رکعت میں پڑھتے ہیں جس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور ہم اس کو پڑھتے کیسے ہیں؟ کیسے پڑھتے ہیں؟ الحمد. Anyone else? الحمد. دیکھیے یہ ہا نہیں ہے ہا ہے. الحمد عربی میں ایک دوسرا لفظ ہے. اگر آپ عربی ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں گے اس ہا کے ساتھ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الحمد. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الحمد. آپ ڈفرنس دیکھ رہے ہیں. آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ صرف تجوید نہ آنے کی وجہ سے مخارج نہ آنے کی وجہ سے ہم یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمد جو کہ نیچرلی ہماری زبان سے مخرج سے ادا ہو رہا ہے. ہم الحمد نہیں پڑھ رہے ہیں نا. الحمد تو نہیں پڑھ رہے ہوتے. اس کے معنی آپ سب کو پتا ہے. تمام تعریف اللہ کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے معنی پتا ہے آپ کو کیا ہے جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں پتا. اس کے معنی ڈکشنری میں یہ ہے کہ جہاں پہ ایک اکھاڑے میں رنگ کے اندر ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو زمین پہ پٹاتے ہیں. آپ خود غور کیجیے. this is really very very serious. ہم دن میں کتنی دفعہ یہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. آج اللہ پٹک دیا اللہ کو زمین پہ جو تمام جہانوں کا مالک ہے. ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ آخر میں سے اتنا سوال ہو گیا کہ اتنا ٹائم نہیں تھا تمہارے پاس 70 سالہ زندگی کے اندر کہ الحمد ہی صحیح سے سیکھ لیتے پڑھ لیتے. تو مجھے 70 سال ہر روز کچھ نہیں تو 20 دفعہ اگر فرض نماز نہیں پڑھتے ہو تو 20 دفعہ جو ہے نا تو مجھے زمین میں پٹاک کے آئے. یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے کہ ہم ابھی زندہ ہیں. آپ سوچیں آپ کے سامنے کوئی بندہ آپ کو فرینچ آتی ہو. لیٹس ٹیک این ایگزامپل. آپ کو فرینچ آتی ہو. آپ کے سامنے کوئی بندہ آ جائے اور اس کو فرینچ نہ آتی اور وہ آپ کو فرینچ میں کچھ بول رہا ہو دوسرا رٹا لگا رہے ہیں اور وہ کوئی بہت بری سی گالی ہو بہت ہی غلط الفاظ. ایون دو کہ آپ کو پتا ہے اس کو فرینچ نہیں آتی یو مے ایکسکیوز ہم فار دس کہ بھائی سامنے والی کو آتی نہیں ہے. لیکن دن میں 20 دفعہ کہیں گے نہیں دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. دس از انف. دس از ناٹ انف. یہ کیا ہے؟ اگر ایک چیز بول رہے ہو تو ایٹ لیسٹ اس کو سمجھ کے تو بولو. اور تھنک اباؤٹ اٹ. 365 days a year 70 سال جس کیلکولیٹر بھی شاید کام نہیں کرے گا. تو یہاں اس ایک الفاظ میں آپ کو سے کسی بات کی امپورٹنس ڈالنا چاہتا ہوں کہ تجوید از ویری ویری امپورٹنٹ. ایٹ لیسٹ بیسک بات جہاں پہ ایٹ لیسٹ آپ وہ غلطی نہ کریں جس سے کہ معنی چینج ہو جاتا ہے جس کو ہم لہجے چلی کہتے ہیں. تو یو وڈ ہیو ٹو گیو ٹائم آن دس آلسو کہ آپ کہیں بھی جائیں تجوید کو بیسک تجوید کو ضرور سیکھیں
اس میں بیسک سیکھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا. 100 آورس کے اندر آپ اپنی بیسک تجوید کریکٹ کر سکتے ہیں. 100 آورس زیادہ نہیں ہوتے, ہم میں 10 گھنٹے کام کرتے ہیں 10 دن کے اندر, اگر اس کیلکولیشن سے آپ دیکھنے جا رہے ہیں. اگر کچھ تو ہو ہمارے پاس آخرت میں, اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کچھ تو ہو. جی سر. لیکن میری کہہ رہا تھا کہ ہر چیز کا نیت ہے, ہمارے وقت ذہن میں ہم یہ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں, تو کتنا اکاؤنٹیبل ہونے کا کام کریں. اوکے, اٹس اے گڈ کویشچن کہ بخاری شریف جو صحیح حدیث ہے امام بخاری لے کے آئے ہیں, انما الاعمال بالنیات کے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اعمال کا دار و مدار یقیناً نیت پر ہے, لیکن فیصلے جو ہوتے ہیں وہ نیت پہ نہیں ہوتے. آپ کورٹ میں جا کے جج کو کہیں کہ میری نیت نہیں تھی مانگنے کی, میں نے تو ایسی قتل کر دی. ڈیٹیل میں چونکہ یہ ہمارے یہ وہ والا سوال ہے جو ہمیشہ آتا ہے, اور اٹس اے ویری ویلڈ کویشچن ایکچولی, اور اس کو ہمیں سمجھنا تھوڑا سا پڑے گا. اور اس کو سمجھنے کے لیے پلیز وہ کونی والی ایگزامپل کو ضرور ذہن میں رکھیے, ٹھیک ہے, کہ وی وڈ ہیو ٹو ٹیک سم تھنگ آؤٹ ٹو پٹ سم تھنگ ان. حدیث میں آیا کہ جو تمہارا اعمال کا در مدر نیت پر ہے. دنیا میں اگر اس ایگزامپل میں میں آپ کو برا بلا کہتا رہا ہوں, میں آپ کو ماروں, میں آپ کا مال لوٹوں, میں آپ کو کچھ میں کو میری نیت نہیں, میں خود کے آگے چکنا شروع کر دوں, میں چڑھ جانا شروع کر دوں, میں گیتا پڑھنا شروع کر دوں, سب کچھ کروں, تو میری نیت نہیں ہے. ایکسیپٹیبل ہوگا دنیا میں؟ نہیں ہوگا. ایون دو کہ مجھے یہ کلیئرٹی ہو جائے کہ میری نیت نہیں ہے, کبھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. آپ نے بچے سے کوئی کام کرنا, میرا پانی پلا دو, کہ میری نیت ہے میں نہیں پلانا. آپ کو نیت پہ ڈاؤٹ کرنے کا تو رائٹ نہیں ہے, آپ کو ہم تو کر ہی نہیں سکتے نا, تو آپ کو نیت پہ ڈاؤٹ کرنے کا رائٹ ہی نہیں ہے. تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ بچہ نہیں نافرمانی کر رہا, کیونکہ نیت ہے تو وہ صحیح ہے, اور اس پہ آپ ڈاؤٹ نہیں کر سکتے. لیکن ظاہر میں کیا کہیں گے, بیٹا کب سے کہہ رہا ہوں پانی نہیں لا رہا, نہیں ہمارا نیت تو ہے لیکن پانی نہیں لاؤں. یہ وہ والی بات ہے کہ کسی نے پوچھا کہ کوئی باہر امریکہ سے آئے تو انہوں نے یہاں سے اپوائنٹمنٹ سیٹ کی, میٹنگ سیٹ کی, اتنے بجے ملیں گے, انہیں کہاں ملیں گے, ان کو پتا ذرا ٹائمنگ کا یہاں لوگ خیال نہیں رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی اتنے بجے ملیں گے, انہوں نے کہا انشاءاللہ. تو بولا بھائی اتنے بجے ایگزیکٹلی ہم ملیں گے, انہوں نے کہا انشاءاللہ ملیں گے. تو اس کے ساتھ دوست نے کہا کہ بھائی انشاءاللہ تو ملیں گے, آپ کا اپنا پورا پلان ہے کہ کل اتنے بجے آپ اس سے ملیں گے؟ پہلے نہیں یار میری تو کل بہت مصروفیت ہے, میں تو نہیں آ پاؤں گا. تو وہ ہمارے کانسیپٹ جو ہے نا, وہ ہماری ہیبٹ جو ہے نا, وہ ساری ڈیولپ ہو چکی ہیں, اور یہی ہمارے ذہن میں ڈال دیا گیا ہے کہ اگر کلمہ پڑھ لیا نا تو اب تو جنت پکی ہے. اب بلے کچھ بھی کر لو, شرک کر لو, مزاروں پہ چلے جاؤ, نماز نہ پڑھو پوری زندگی, کچھ بھی کر لو, جنت پکی ہے. ایک یہ بہت بڑا ٹونی ہمارے ذہن میں جو ہے ڈال دی گئی. اور دوسرا کیا کہ اگر نیت صاف ہے تو دنیا میں بھی کام نہیں چلے گا, آخرت میں بھی کام نہیں چلے گا. کیونکہ اگر اسی پہ کام چلنا ہوتا ہے تو پھر ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے صحابہ شہید کرانے کی, اور اتنے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو باعث سکتے نا, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا, گارنٹی. اگر نیت سے کام چل جانا ہوتا ہے اور اتنا آسان ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے صحابہ شہید کیوں کروا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ایسے کیوں کاٹی, انبیاء آ کے اس مشکلوں سے کیوں گزرے, صحابی نے اتنی قربانیاں کیوں دی, اور اتنی قربانیاں دینے کے بعد جب عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو جا کے پوچھتے ہیں ایک صحابی رسول سے جو کہ رازدار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ مجھے بتاؤ. تو صحابی کہتے ہیں آپ مجھے بلا لیتے, کہتے نہیں میں تم سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ مجھے پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منافقین کے نام بتائے ہیں جو ہیں, میں تم سے نام پوچھنے نہیں آیا, اس لیے مجھے پتا ہے تم نبی کے رازدار صلی اللہ علیہ وسلم, اور تم نام نہیں بتاؤ گے, صرف اتنا بتا دو کہ میرا نام تو نہیں ہے اس میں. یہ عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں جن کو عشرہ مبشرہ جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے, جن کی نیت میں کھوٹ میں ہم گارنٹی دے سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں. تو آپ سوچیں, خالی نیت سے کام نہیں چلے گا. میں کہوں کہ میری نیت ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں, میں نماز پڑھوں ہی نہ. میں کہوں میں ایمان لایا ہوں نماز کے اوپر, اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل جب تک میں اس کو پڑھ نہ لوں. ہاں میں کہوں میں فرشتوں میں ایمان لایا ہوں, ایکسیپٹیبل ہے. یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان میں ہے کہ آپ نے جو کہا کہ میں فرشتوں میں ایمان لایا ہوں وہ سچ ہے بھی یا نہیں, یا آپ نے صرف دکھانے کے لیے کہا. یہ اب آپ کے اور اللہ کے درمیان میں, اس میں کوئی آپ کو شبہ نہیں کرے گا.
لیکن آپ کہیں میں نماز پہ ایمان لائے اور آپ بیٹھے رہے نماز سے ٹائم نہیں کرتے ہیں، سر آپ نماز پہ ایمان نہیں لے کے آئے، دس اے پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے جی پلیز. میرا خیال ہے اس کا مختصر جواب یہ ہونا چاہیے کہ اسی لیے اسلام میں علم حاصل کرنے کا فرض طلب علم فریضۃ علی کل مسلم. آپ سے حدیث سنی بھی ہے. نیت کے لیے یہ کافی ہے کہ کوئی علم حاصل کرنا فرض ہے. یہاں تک کہ امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ وہ کون سا علم ہے جو حاصل کرنا فرض ہے؟ کرسی بنانا بھی تو علم ہے، علاقہ بنانا بھی علم ہے. تو امام مالک نے کہا علم الحال ضروری ہے، اور علم الحال وہ علم ہوتا ہے جس سے آپ کا ٹکراؤ ہو. فار ایگزامپل ان کا ابھی ایج 15 سال ہے، شادی کا کوئی پلان نہیں ہے، تو بیوی کے کیا حقوق ہے اس کا علم حاصل کرنا ضروری نہیں. ونس شادی کرنے کی نیت کر لی، شادی کرنے جا رہے ہیں، تو اب پہلے یہ حاصل کرنا ہوگا کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں، مجھے شادی کے بعد میرے رسپانسبلٹیز کیا ہے. ابھی آپ کو بچہ ہی نہیں، آپ کو علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے. ونس آپ کو پتا ہے آپ کی اولاد ہونے والی ہے، آپ کو علم حاصل کرنا فرض ہے کہ یہ سیکھیں کہ اللہ نے کیسے کہا ہے تو بچے کی پرورش کیسے کرنی ہے. تو جس علم سے آپ کا ٹکراؤ ہونے والا، فار ایگزامپل میں جاب کرتا ہوں تو مجھے بزنس کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ پیکیجنگ پرنٹنگ انڈسٹری کیا ہوتی ہے، میڈیا انڈسٹری کیا ہوتی ہے، مجھے اس کا علم ضروری نہیں، فرض نہیں ہے، اللہ مجھے اس کے لیے پوچھے گا. ونس میں پیکیجنگ انڈسٹری میں کام کرنا شروع کروں، بزنس نہ کرنے لگوں تو اس سے پہلے ضروری ہے اس کا علم حاصل کروں کہ اس کا حلال کیا ہوگا، حرام کیا ہوگا، کیا چیز ہے. تو ہمارے علماء نے ہمارے لیے کہیں گنجائش نہیں چھوڑی، ایک ایک چیز بہت مندرجہ بدرجہ کلیئر کر دیتے ہیں چیز کو. ٹھیک ہے. تو ہم الحمد کی تجوید کی اہمیت کا آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. اسی طرح سے الحمد کو جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انگلش میں ہم کیا کہتے ہیں؟ آل پریز اینڈ تھینکس ٹو اللہ. بٹ امیزنگلی اگر میں آپ سے یہی کہوں کہ آپ تھینکس اینڈ پریز کو عربی میں ٹرانسلیٹ کریں تو وہ الحمد نہیں بنے گا. کیوں؟ کیونکہ تھینکس اینڈ پریز دونوں کی انگلش میں الگ الگ میننگ ہے. I can be thankful to you لیکن میں ساتھ میں آپ کو پریز نہیں کر رہا ہوں. آپ نے میری گاڑی خراب ہوئی تھی، آپ نے میری ہیلپ کر دی، مجھے یہاں پہ ڈراپ کر دیا، میں نے آپ کو شکریہ ادا کیا، میں نے آپ کی پریز تو نہیں کیا. آپ کا میں نے لیکچر سنا، آپ بہت زبردست بولتے ہیں، میں نے آپ کا پریز کیا، آپ کو ماشاء اللہ بہت زبردست بولتے ہیں، میں نے آپ کو شکریہ تو ادا نہیں کیا. اسی لیے ڈفرینس کہ جب انگلش میں ہم اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں آل پریز اینڈ تھینکس ٹو اللہ. آل پریز ٹو اللہ از انکمپلیٹ. All thanks to Allah, Allah is also incomplete. All praise and thanks to Allah. کیوں؟ کیونکہ praise thanks کے لیے عربی کا لفظ جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے وہ ہے شکر. عربی میں بھی شکر ہی کہتے ہیں، شکر thanks کے لیے. اور praise کے لیے مدح کا لفظ آتا ہے. لیکن جب دونوں کی کمبینیشن ہوتی ہے تو الحمد کے اندر ان دونوں کی کمبینیشن ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم سے شکر ادا نہیں کرتے، ہم اس کی تعریف بھی کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں. یا صرف ہم تعریف نہیں کرتے، ہم شکر بھی ادا کرتے ہیں اور تعریف بھی کرتے ہیں کمپلیٹ. جو کہ اکثر انسانوں میں الحمد اسی لیے کہیں فٹ نہیں ہوتا. اس لیے الحمد جو ہے ایک مختلف ہی کلمہ ہے جو صرف خاص اللہ کے لیے فٹ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. خاص الف لام اکثر جب ہم لگاتے ہیں تو وہ خاص کے لیے عربی کے معنوں میں آتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ پورا کلمہ ہے اس اعتبار سے کہ تمام تعریف اور تمام شکر یہ دونوں سے مراد ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. اس کے بعد دیکھیے الحمدللہ رب. رب کے معنی ہم کیا سمجھتے ہیں؟ پالنے والا. پالنے والا. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو آ گیا اللہ کے لیے. فار ایگزامپل میں کسی کو کہتا ہوں کہ کوئی میرا ماسٹر ہے